ایک ایسی بیماری جس میں آنکھیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، دانت آپس میں چمٹ جاتے ہیں یا کھل جاتے ہیں، زبان اندر اور باہر آنا جانا شروع ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، بے ہوشی آ جاتی ہے، چلتے چلتے مریض گر جاتا ہے، اس کو ہوش نہیں رہتا ہے، اس کے منہ سے جاگ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کون سی بیماری ہوتی ہے؟ اس بیماری کے حوالے سے آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے اور اس کا ہومیوپیتھک میں بہترین علاج کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم، عوان ہومیوپیتھک سینٹر سے ڈاکٹر محمد ارشد عوان آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ مرگی کے حوالے سے ہے، جس کو ہم میڈیکل لینگویج میں ایپیلیپسی کہتے ہیں۔ مرگی پریشان کرنے والی بیماری ہے اور جو مرگی مختلف وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے۔ مرگی کی بیماری جو ہوتی ہے یہ جینیٹک بھی ہوتی ہے۔ اگر کسی کے خاندان میں کسی کے باپ کو، کسی کی ماں کو اگر مرگی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے خاندان میں یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ مرگی کا جو دورہ ہوتا ہے یہ نارمل جو 1-2 منٹ سے لے کر 4-5 منٹ تک ہوتا ہے۔ 1-2 منٹ سے لے کر 4-5 منٹ کے اندر یہ دورہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ریئر کیسوں میں یہ کم زیادہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ مرگی کے مریض کے ساتھ ہمارے معاشرے میں جو زیادتیاں کی جاتی ہیں وہ یہ کیا جاتا ہے کہ جب مریض کہیں کسی جگہ پر گر جاتا ہے، روڈ پر یا روڈ کے کنارے پر اکثر دیکھنے میں ملتا ہے، تو لوگ جو اس کے پاس آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپنا جوتا نکال کر اس کو سنگانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ لا علمی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ جب اس کو جوتا سنگائیں گے تو یہ مریض اس کی وجہ سے جو اس کا دورہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جب اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے مڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو دبا کر وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہ تو ان کے ہاتھوں کو جب تک وہ دورہ ہے کوئی سیدھا کر سکتا ہے، کیونکہ ان کے مسل کے اندر جو لچک ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ سارا مسئلہ ان کے دماغ سے شروع ہوتا ہے اور دماغ سے ان کا کنٹرول کمپلیٹ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے دماغ کے اندر جو ہلچل پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے کہ جس طرح بجلی کا ایک بورڈ ہے اور اس میں 2 تاریں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، اس کے ٹکرانے کے ساتھ بجلی کا پورا سسٹم اس گھر کے اندر جو بھی ہوتا ہے تو وہ پورا سسٹم درم برم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے دماغ کے اندر جو نیورون ہوتے ہیں ان میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پر کوئی فالٹ پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی پوری باڈی کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس اثر کی وجہ سے اس کی آنکھیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں، اس کی زبان باہر نکل جاتی ہے، اس کا خوفناک سا حلیہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ قدرتی طور پر ہی ٹھیک ہو جاتی ہے تو وہ مریض جو ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ آپ علاج کی طرف آ جائیں تو جب بھی آپ کسی اچھے ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ اس چیز کے اوپر فوکس کرتا ہے کہ یہ دوروں کی شدت کس ٹائم آتی ہے، ہفتے میں 1 دفعہ آ رہے ہیں، مہینے میں 1 دفعہ آ رہے ہیں، روزانہ یہ دورے آ رہے ہیں، تو اس کی مینجمنٹ سب سے پہلے بہت ضروری ہوتی ہے کہ یہ دورہ اگر ہفتے میں 1 دفعہ آ رہا ہے تو نہیں آنا چاہیے، روزانہ کے حساب پر یہ دورے آ رہے ہیں تو نہیں آنا چاہیے۔ رات کو اگر یہ دورہ آ رہا ہے تو اس دورے کو بند کرنا مین مقصد جو ہوتا ہے، ایک معالج کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس مریض کو وہ دورے جو ہیں وہ آنا بند ہو جائیں۔ اس میں ہومیوپیتھی کی بڑی اچھی میڈیسن ہے، سمٹمز کے مطابق اس کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے، اور الحمدللہ ہومیوپیتھی کا جتنا کامیاب ترین علاج ہے مرگی کے حوالے سے کہ مرگی کے جو اچھے ڈاکٹرز ہوتے ہیں تو مرگی کی ٹریٹمنٹ اس طرح کرتے ہیں کہ اگر مریض کو روزانہ کے حساب پر بھی دورے آ رہے ہیں تو وہ 2-3 مہینے کے اندر اس کی ایسی مینجمنٹ ہو جاتی ہے کہ وہ دورے آنے بالکل بند ہو جاتے ہیں، اور پھر سالوں کے حساب پر دورے نہیں آ رہے ہوتے ہیں تو اس کو ٹریٹمنٹ کہتے ہیں، کیونکہ اس کی زندگی کے لیے ہر وقت دورے کی صورت میں اس کے لیے خطرہ ہوتا ہے۔ نہ وہ ڈرائیو کر سکتا ہے، جب وہ واش روم میں جاتا ہے تو بھی ڈر ہوتی ہے، آگ کے پاس جاتا ہے تو بھی ڈر ہوتا ہے، کچن میں جاتا ہے تو بھی ڈر ہوتی ہے، اور روڈ پر جاتا ہے تو بھی ڈر ہوتا ہے۔ تو مریض کی سیفٹی کے لیے اس کی ایسی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے کہ اس کو دورہ آئے ہی نہ۔ اور پھر جب ہومیوپیتھک چونکہ سسٹم کو ریگولیٹ کر کے مریض کو ٹھیک کر دیتی ہے تو چونکہ اس کا علاج تھوڑا لمبا پڑتا ہے، لیکن 2 سے لے کر 4 سال کے درمیان ہر طرح کے مرگی کے مریض جو ہیں ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ سے مستقل طور پر صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کسی قسم کی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو ہومیوپیتھک میں مستقل طور پر مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس میں جو ٹاپ کی میڈیسن ہے تو اگاریکس اس کی بڑی بہترین میڈیسن ہے، ارنیکا اس کے لیے بہت بہترین میڈیسن ہے، سیکیوٹا اس کے لیے بہت بہترین میڈیسن ہے۔ تو اس طرح ہومیوپیتھک میں اس کی بہت ساری میڈیسن ہیں۔ بفورانا
اس کے لیے بہت بہترین میڈیسن ہے، رسٹاکس اس کے لیے بہت بہترین میڈیسن ہے، اگنیشیا اس کے لیے بہت بہترین میڈیسن ہے۔ تو اس کی تقریباً 25 سے 30 میڈیسن ہیں جو پیشنٹ کے سمپٹمز کے مطابق، اگر آپ میں سے کسی کو بھی مرگی کی وجہ سے کوئی پریشان ہے تو وہ ہومیوپیتھک کی ٹریٹمنٹ کروائے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب بھی آپ ہومیوپیتھک کے اچھے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کروائیں گے، آپ کی فیملی میں، آپ کے خاندان میں کوئی بھی ایپیلیپسی کا مریض ہے تو اپنے نزدیک ترین ہومیوپیتھک کے اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کر ٹریٹمنٹ کروائیں یا ہم سے آن لائن ٹریٹمنٹ لے لیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔